آب حیات کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے؟ سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ آب حیات محض ایک خیال یا افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں مستند معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضرت انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے، اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل ہو سکے۔ بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا آب امر ہیں۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی یا بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، مشہور مؤلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الظہر النظر فی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی، اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ ناظرین، اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کاف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں، ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔
جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری و محنت شاقہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین، تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس ضمن میں کچھ علماء، مفسرین و مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہیں۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین العینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے۔ جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نقل ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا، اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، آب حیات کے موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ بھی ہے، جس میں وہ ہولی گریل یعنی اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے والی رات کے کھانے کے بعد مشروب پیا تھا۔ اسی پیالے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد جوزف نے عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی جمع کیا تھا۔ روایت ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لیا جائے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، اس موضوع پر ایک ناول ٹک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر والٹ ڈزنی اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے۔ ناظرین، انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے۔ بے شمار خفیہ، گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پر چشمے بھی مل گئے ہیں مگر جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو بالآخر موت